اگر یہ عمل سر پہ ہاتھ رکھ کر 10 محرم سے پہلے پہلے کر لیا تو پھر قسمت کا بند تالا کھلے گا، اور جو بھی نصیب میں ہے وہ بھی ملے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ بھی ملے گا۔ یہ چھوٹی سی 4 دعائیں ہیں، ان کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ بہت ہی نادر موقع ہے، پھر نہ جانے زندگی میں 10 محرم آئے یا نہ آئے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اللہ تعالی جب موقع دیتا ہے تو خود بتانے نہیں آتا، نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آج آپ کے پاس اور ہمارے پاس بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اگر اب یہ عمل نہ کر سکے تو پھر اگلے محرم آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان لمحات کو قیمتی بنایا جائے۔ کوشش کریں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور درمیان میں سے بالکل بھی کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں، کہیں آپ سے کوئی اہم حصہ سکپ نہ ہو جائے، اس لیے مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں وظیفہ کرنے کے تمام طریقہ کار اور احتیاطیں بتاتا ہوں کہ جس سے اس وظیفہ کے کرنے کا مقصد فوت نہ ہو اور اس وظیفے کی برکات اور فیوز سے آپ محروم نہ ہو جائیں، اور بجائے آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ملنے کے کہیں الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل اور آخر تک لازمی دیکھیں۔ ایک میرے جاننے والے عزیز تھے جو یہاں پاکستان میں کاروبار کرتے تھے۔ اچانک ان کا کاروبار ختم ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دن آیا کہ ان کا کاروبار بالکل بند ہو گیا اور وہ قرضوں میں پھنستے چلے گئے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں تھی، بڑے بڑے بنگلے تھے، گاڑیاں تھی، دولت کی ریل پیل تھی، سب ہی جاتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز گروی رکھی گئی، اس کے بعد بیچ دی گئی۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو ابھی آگے چل کر پتہ چلے گا۔ ایک وقت آیا کہ جب وہ قرضوں میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا، پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ تب اس نے باہر جانے کی 2-3 کوششیں کی، وہ یورپ میں کسی ملک میں جائے۔ 2-3 بار کوششیں کر کے قرضہ اٹھا کر اس نے ایجنٹوں کو پیسے دیے، تو وہ ایجنٹ اس میرے عزیز کو خشکی کے راستے سے لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ ایجنٹ پیسے کھا گئے۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ان کو واپس آنا پڑا اور وہ پھر بھی نہ جا سکے۔ پھر یہ عمل جب میں نے اس شخص کو بتایا جو میرا بہت عزیز تھا، حالانکہ وہ میرے پاس کوئی عمل لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے اس کے تمام مشکلات کے بارے میں علم تھا، اس لیے میں خود اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ عمل آپ صدق کے دل کے ساتھ کریں اور مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ اب جیسے ہی یہ عمل کریں گے تو آپ کو تبدیلی خود ہی محسوس ہوگی، اور میرا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے کہ وہ آپ کو اس عمل کی برکت سے تمام مشکلات سے نکالے گا اور آپ کے پاس پھر سے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ لیکن اس شخص پر مجھے آفرین ہے کہ اس شخص نے ذرہ برابر بھی تردد نہ کیا اور ایک بار کے کہنے سے ہی اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ حالانکہ اگر یہ عمل صرف ایک دن کیا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن اس نے مسلسل 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک اس عمل کو کیا۔ بس پھر کیا تھا، اس عمل نے اس کی زندگی میں کرشمے کرنا شروع کر دیے، اور اس کے مجھے فون آنا شروع ہو گئے کہ اب یہ خوشخبری ملی ہے، اب یہ خوشخبری ملی ہے۔ اور پھر جو اس کی چاہت تھی، جو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر یورپ میں چلا جائے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں اٹلی چلا گیا۔ بس اس کی وہاں جانے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا دامن دوبارہ خوشیوں سے بھر دیا، اس کے سارے قرضے اتر گئے اور وہی گاڑیاں، بنگلے، دولت کی ریل پیل دوبارہ ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے وہی بنگلے دوبارہ لینے شروع کیے جو اس نے اپنے برے حالات کے پیش نظر سیل کیے تھے۔ اب یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ یہ عمل اتنا لازوال عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے انسان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ حاجت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر یہ عمل کیا ہے تو وہ حاجت پوری ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دولت کی پریشانیاں ہیں اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بعض انسان قرض کے دلدل میں اتنے دھنس جاتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج ان کے لیے یہ عمل ایک نایاب گوہر ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن قرض کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، قرض خواہ پریشان کرتے ہیں، گھر آ کر تنگ کرتے ہیں، کسی طرح بھی چھٹکارا نہیں مل رہا، بس یہ عمل واحد عمل ہے جو محرم کے دنوں میں اگر کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا اور آپ کو ان تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔
عمل بتانے سے پہلے آپ کو اس کی چند ایک احتیاط بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، اور یہاں پر صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی چیز بھی صدقہ کر رہے ہوں، یا پیسے صدقہ کر رہے ہوں، یا گوشت صدقہ کر رہے ہوں، تو جو انسان یہ عمل کرے گا وہ اپنے اوپر سے 3 بار وارے گا، پھر وہ چیز صدقہ کے طور پر کسی کو دے گا۔ یہ صدقہ کا طریقہ صرف خاص اس عمل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کوئی اور عمل کر رہے ہیں تو اس میں یہ طریقہ آپ اختیار نہ کریں، کیونکہ ہر عمل کی اپنی بندشیں، اپنی احتیاطیں ہوتی ہیں، اسی لیے یہ صدقے کا عمل اس عمل کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے، بغیر وضو کے اس عمل کو نہیں کرنا، اور عورتیں خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میرا بھائی، بہن، بیٹی کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ رات کو عشاء کے بعد کا وقت ہو، چاہے وہ صبح فجر کے بعد کا وقت ہو، کسی وقت بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ویسے تو یہ عمل 10 محرم الحرام سے پہلے ایک بار کر لینا بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ کو آج اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے تو آپ روزانہ اس عمل کو 10 محرم الحرام تک کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ 10 محرم الحرام کو بھی اس عمل کو کریں۔ جب آپ وضو ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انک انت السمیع العلیم، و یا رزاق بشر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سب ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا۔ یہ 4 دعائیں ہیں جو الگ الگ وظیفے میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن محرم الحرام کی نسبت سے یہ 4 دعائیں اس وظیفہ میں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ 4 وظیفے مل کر ایک وظیفہ بنا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کا اثر اتنا گہرا ہے کہ ایک بار کے کرنے سے ہی یہ وظیفہ اپنا اثر لازمی دکھاتا ہے، اور وظیفہ کرنے والے کو اس کے کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی آپ کی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو اس وظیفے کی برکت سے پوری نہیں ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، اور جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور آپ کو جلد ہی اس وظیفے کے ثمرات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر اس چیز میں مدد کرے گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں لوٹنے کا موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے میں سے حصہ لینے کا آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ بس آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو آپ نے اس عطا کردہ مال میں سے ان غریبوں کا حصہ اپنے مال میں سے لازمی نکالنا ہے، کہ جن غریبوں کے صدقے سے، جن غریبوں کی بدولت آپ کے پاس یہ مال آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا مال بھی امیروں کو دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا ان کا حصہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تا حیات رہے گا۔ بالفرض اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیسے یہ مال آپ کے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ واپس لے بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آس پاس غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا ڈھونڈ کر خیال کریں، ان کو ڈھونڈیں۔ یہ سفید کالر لوگ ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کی عادت نہیں ہوتی۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان کو عطیہ کے طور پر جو کچھ دیں گے وہ آپ سے لے کر رکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔